بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات الصحابہ جلد سوم، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ایمان کی پختگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہے سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جو باتیں تمہارے نفسوں میں ہیں ان کو اگر تم ظاہر کرو گے یا کہ پوشیدہ رکھو گے، حق تعالیٰ تم سے حساب لیں گے، پھر بجز کفر و شرک کے جس کے لیے منظور ہوگا بخشش دیں گے اور جس کو منظور ہوگا سزا دیں گے، اور اللہ ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو اس سے صحابہ کرام کو بہت گرانی اور پریشانی ہوئی، اور آ کر حضور کی خدمت میں دو زالو ہو کر بیٹھ گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں کچھ ایسے اعمال کا مکلف بنایا گیا ہے جو ہمارے بس میں ہے، جیسے نماز، روزہ، جہاد اور صدقہ، لیکن اب آپ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے اور اس میں ہمیں ایسے اعمال کا مکلف بنایا گیا جو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اس آیت کو سن کر سمعنا وعصینا، ہم نے اللہ کا حکم سن لیا لیکن ہم اسے مانیں گے نہیں، کہو جیسا کہ تم سے پہلے توریت اور انجیل والوں نے کہا تھا؟ نہیں، بلکہ تم سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر کہو، یعنی ہم نے سن لیا اور مان لیا، اے ہمارے رب، ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اور تیرے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے۔ چنانچہ صحابہ نے دعا مانگنی شروع کر دی۔ جب ان کی زبانیں اس دعا سے مانوس ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ آیت نازل فرمائی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ترجمہ: اعتقاد رکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور مومنین بھی سب کے سب عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ اور اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کہ ہم نے اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے، اور ان سے سب نے یوں کہا کہ ہم نے آپ کا ارشاد سنا اور خوشی سے مانا، ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، پھر آپ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہ نے حضور کے ارشاد کے مطابق اس طرح کیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے حکم کو منسوخ کر دیا اور یہ آیت نازل فرمائی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا سے لے کر آخر تک۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا مگر اسی کا جو اس کی طاقت اختیار میں ہو، اس کو ثواب بھی اس کا ملے گا جو ارادے سے کر لے، اور اس پر عذاب بھی اسی کا ہوگا جو ارادے سے کر لیں۔ اے ہمارے رب، ہم پر داروگیر نہ فرمائیے اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں، آخر آیت تک۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے ابو عباس، میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، انہوں نے آیت پڑھی اور پڑھ کر رونے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کون سی آیت؟ میں نے کہا، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ۔ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس سے حضور کے صحابہ بڑے غمگین اور بہت زیادہ پریشان ہوئے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم تو ہلاک ہو گئے۔ پہلے تو ہم زبان سے جو بولتے تھے اور جو عمل کرتے تھے اسی پر ہمارا مواخذہ ہوتا تھا، اور اب اس آیت میں آ گیا ہے کہ دل میں جو خیال آئیں گا اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا، اور ہمارے دل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اب جو اچھا یا برا خیال از خود ہمارے دل میں آئیں گا اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اس پر حضور نے ان سے فرمایا، تو تم یوں کہو، سمعنا و اطعنا۔ چنانچہ صحابہ نے سمعنا و اطعنا کہنا شروع کر دیا۔ پھر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن سے لے کر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت تک آیت نازل ہوئی، جن سے پہلا حکم منسوخ ہو گیا اور دل میں جو برے خیالات آتے ہیں ان کو معاف کر دیا گیا، صرف اعمال پر مواخذہ رہ گیا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تم یوں کہو، سمعنا وسلمنا، یعنی ہم نے سنا اور مان لیا اور تسلیم کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب وَلَمْ يَلْبَسُوا ایمانہم بِظُلْم نازل ہوئی، سورہ انعام کی آیت ہے جس کا ترجمہ، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے،
ایسوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ پر چل رہے ہیں۔ تو یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بہت درا گزری اور وہ اس سے بہت پریشان ہوئے، اور انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ چھوٹے موٹے گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، تم جو سمجھے ہو یہاں ظلم سے مراد وہ نہیں ہے، بلکہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ جیسے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک کرنا بڑا بھاری ظلم ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ آپ بھی ان میں سے ہیں۔ حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھی تھیں، ہم نے قریش کی عورتوں کا تذکرہ کیا اور ان کے فضائل بیان کیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، واقعی قریش کی عورتوں کے بڑے فضائل ہیں، واقعی قریش کی عورتوں کو بڑے فضائل حاصل ہیں، لیکن اللہ کی قسم، اللہ کی کتاب کی تصدیق کرنے اور اس پر ایمان لانے میں انصار کی عورتوں سے آگے بڑھا ہوا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ جب سورہ نور کی آیت نازل ہوئی، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہا کرے، تو انصار مردوں نے واپس گھر جا کر اپنی عورتوں کو وہ حکم سنایا جو اللہ نے اس آیت میں نازل فرمایا۔ ہر آدمی اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی بہن اور اپنی ہر رشتہ دار عورت کو یہ آیت پڑھ کر سناتا۔ ان میں سے ہر عورت سنتے ہی اللہ کی نازل کردہ آیت پر ایمان لانے اور ان کی تصدیق کرنے کے لیے فوراً کھڑی ہو کر مرخص چادر لے کر اس میں لپٹ جاتی۔ چنانچہ حضور کے پیچھے فجر کی نماز میں یہ سب چادروں میں ایسی لپٹی ہوئی آئی کہ گویا ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک بہت بوڑھا آدمی جس کی دونوں بھویں اس کی آنکھوں پر آ پڑی تھیں، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک ایسا آدمی جس نے بہت بدعہدی اور بدکاری کی ہے اور اپنی جائز ناجائز ہر خواہش پوری کی، اور اس کے گناہ اتنے زیادہ ہے کہ اگر تمام زمین والوں پہ تقسیم کر دیے جائیں تو وہ سب کو ہلاک کر دیں، تو کیا اس کے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم مسلمان ہو چکے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم ایسے کلمہ شہادت پڑھتے رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری تمام بدعہدیاں اور بدکاریاں معاف کرتے رہیں گے اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدلتے رہیں گے۔ اس بوڑھے نے کہا، یا رسول اللہ، میری تمام بدعہدیاں اور بدکاریاں معاف؟ حضور نے فرمایا، ہاں، تمہاری تمام بدعہدیاں اور بدکاریاں معاف ہیں۔ یہ سن کر وہ بڑے میاں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے پیٹھ پھیر کر خوش خوش واپس چلے گئے۔ حضرت ابو فروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ذرا یہ بتائیں کہ ایک آدمی نے سارے گناہ کیے ہیں، کوئی چھوٹا بڑا گناہ نہیں چھوڑا، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا، کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ حضور نے فرمایا، اب نیکیاں کرتے رہو اور برے کام چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو نیکیاں بنا دیں گے۔ میں نے کہا، میری تمام بدعہدیاں اور بدکاریاں بھی معاف ہو جائیں گی؟ حضور نے فرمایا، ہاں۔ اس پر حضرت ابو فروہ چل پڑے اور حضور کی نگاہوں سے اوجھل ہونے تک اللہ اکبر کہتے رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے کہا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں نے زنا کیا تھا جس سے میرے ہاں بچہ پیدا ہوا تھا، پھر میں نے اس بچے کو قتل کر ڈالا۔ میں نے کہا، نہیں، تم نے 2 بڑے گناہ کیے ہیں، اس لیے نہ تو تمہاری آنکھ کبھی ٹھنڈی ہو اور نہ تجھے شرافت و کرامت کبھی حاصل ہو۔ اس پر وہ عورت افسوس کرتی ہوئی اٹھ کر چلی گئی۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی اور اس عورت نے جو کچھ کہا تھا اور میں نے اسے جو جواب دیا تھا وہ سب حضور کو بتایا۔ حضور نے فرمایا، تم نے اسے برا جواب دیا، کیا تم یہ آیتیں والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر سے لے کر الا من تاب تک نہیں پڑھتے؟ سورہ فرقان کی آیت 68 سے 70 تک۔ ترجمہ، اور جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کی پرستش نہیں کرتے، اور جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام فرمایا ہے اس کو قتل نہیں کرتے، ہاں مگر حق پر، اور وہ زنا نہیں کرتے، اور جو شخص ایسے کام کرے گا تو سزا اس کو سابقہ
تو سزا اس کو سابقہ پڑے گا، تو سزا سے اس کو سابقہ پڑے گا کہ قیامت کے روز اس کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا، اور وہ سزا میں ہمیشہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہو کر رہے گا، مگر جو شرک و معاصی سے توبہ کر لے اور ایمان بھی لے آئے اور نیک کام کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گزشتہ گناہوں کی جگہ نیکیاں عنایت فرمائیں گا، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ پھر میں نے آیتیں اس عورت کو پڑھ کر سنائی، اس نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری خلاصی کی صورت بنا دی۔ ابن جریر کی ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ افسوس کرتے ہوئے ان کے پاس سے چلی گئی اور وہ کہہ رہی تھی ہائے افسوس، کیا یہ حسن جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ اس روایت میں آگے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے حضرت ابو ہریرہ واپس آئے۔ انہوں نے مدینہ کے تمام محلوں اور گھروں میں اس عورت کو ڈھونڈنا شروع کیا، اسے بہت ڈھونڈا لیکن وہ عورت کہیں نہ ملی۔ اگلی رات کو وہ خود حضرت ابو ہریرہ کے پاس آئی تو حضور نے جو فرمایا تھا حضرت ابو ہریرہ نے وہ اسے بتایا۔ وہ فوراً سجدے میں گر گئی اور کہنے لگی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری خلاصی کی صورت بنا دی اور جو گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا تھا اس سے توبہ کا راستہ بنا دیا۔ اور اس عورت نے اپنی ایک باندی اور اس کی بیٹی آزاد کی اور اللہ کے سامنے سچی توبہ کی۔ حضرت امین داری رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب وہ شعراء یتبعہم الغاوون والی آیت نازل ہوئی اور شاعروں کی راہ تو بے راہ لوگ چلا کرتے ہیں، تو مسلمان شعراء حضرت حسان بن ثابت، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت کعب بن مالک روتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا تو اللہ کو معلوم تھا کہ ہم لوگ شعراء ہیں، لہذا یہ سخت وعید تو ہمارے لیے ہوئی۔ اس پر حضور نے یہ آگے والی آیت تلاوت فرمائی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ حضور نے فرمایا یہ دونوں باتیں تم لوگوں میں موجود ہیں، وذکروا اللہ کثیرا، اور انہوں نے اپنے اشعار میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا۔ حضور نے فرمایا یہ صفت بھی تم میں موجود ہے، وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور انہوں نے بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہو چکا ہے اس کا بدلہ لیا۔ حضور نے فرمایا یہ صفت بھی تم میں ہے، لہٰذا یہ وعید تو مسلمان شعراء کے لیے نہیں ہے۔ حضرت عطا بن صائب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سب سے پہلے دن جو میں نے حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، اس کی صورت یہ ہوئی، میں نے دیکھا کہ گدھے پر ایک بڑے میاں ایک جنازے کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہیں۔ میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں مجھے فلاں بن فلاں صحابی نے بتایا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کو پسند فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہ سن کر سب لوگ رونے لگے۔ انہوں نے پوچھا آپ لوگ کیوں رو رہے ہو؟ لوگوں نے کہا ہم سبھی اللہ سے ملنے یعنی موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا حضور کے فرمان کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ انسان کے مرنے کا وقت جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، کہ جب قیامت واقع ہوں گی جو شخص مقربین میں سے ہوگا اس کے لیے تو راحت ہے اور فراغت کی غذائیں ہے اور آرام کی جنت ہے۔ تو جب اسے فرشتوں کی طرف سے ان نعمتوں کی بشارت دی جاتی ہے تو وہ انسان اللہ سے ملنے کو پسند کرنے لگ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو اس سے زیادہ پسند کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا دوسرا فرمان یہ ہے وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، ترجمہ، اور جو شخص جھوٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے ہوگا تو کھولتے ہوئے پانی سے اس کی دعوت ہونگی اور دوزخ میں داخل ہونا ہوگا۔ تو جب اسے ان تکلیفوں کی بشارت دی جاتی ہے تو وہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرنے لگ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کو اس سے زیادہ ناپسند کرنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اذا زلزلت الارض زلزالہا نازل ہوئی، جب زمین اپنی سخت جنبش سے ہلائی جائیں گی، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ یہ سورت سن کر رونے لگے۔ حضور نے ان سے فرمایا اگر تم لوگ غلطیاں اور گناہ نہیں کرو گے اور پھر استغفار نہیں کرو گے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو غلطیاں اور گناہ کریں گے اور استغفار کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عمر، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم 4 ہاتھ لمبی اور 2 ہاتھ چوڑی زمین یعنی قبر میں ہوں گے، تم منکر نکیر کو دیکھو گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ منکر نکیر کون ہے؟
حضور نے فرمایا یہ قبر میں امتحان لینے والے دو فرشتے ہیں جو خبر کو اپنے دانتوں سے کوڑے دیں گے، اور ان کے بال اتنے لمبے ہوں گے کہ وہ اپنے بالوں کو رودتے ہوئے آئیں گے۔ ان کی آواز زوردار گرج کی طرح ہوگی، ان کی آنکھیں اچکنے والے بجلی کی طرح چمک رہی ہوں گی۔ ان دونوں کے پاس ایک اتنا بڑا ہتھوڑا ہوگا کہ سارے مینا والے مل کر اسے نہ اٹھا سکے۔ حضور کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جسے آپ ہلا رہے تھے۔ آپ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، لیکن ان دونوں کے لیے اسے اٹھانا میری اس چھڑی سے بھی زیادہ آسان ہوگا۔ وہ دونوں تمہارا امتحان لیں گے، اگر تم جواب نہ دے سکے یا تم لڑکھڑا گئے تو پھر وہ تمہیں وہ ہتھوڑا اس زور سے ماریں گے کہ تم راکھ بن جاؤ گے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، کیا اس وقت میں اپنی اسی حالت پر ہوں گا؟ یعنی اس وقت میرے ہوش و حواس ٹھیک ہوں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا پھر میں ان دونوں سے نمٹ لوں گا۔ ایک روایت میں اس کے بعد یہ ہے، حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، انہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا ہے کہ وہ دونوں تمہارے پاس آئیں گے اور تم سے سوال کریں گے تو تم جواب میں کہو گے میرا رب اللہ ہے، تم بتاؤ تم دونوں کا رب کون ہے؟ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، تم دونوں کے نبی کون ہیں؟ اور اسلام میرا دین ہے، تم دونوں کا دین کیا ہے؟ اس پر وہ دونوں کہیں گے دیکھو کیا عجیب بات ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہمیں تمہارے پاس بھیجا گیا ہے یا تمہیں ہمارے پاس بھیجا گیا ہے۔ حضرت ابو بحیرہ کندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے تو دیکھا ایک مجلس ہے جس میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تمہارے ساتھ ایک ایسا آدمی بیٹھا ہوا ہے کہ اگر اس کا ایمان کسی بڑے لشکر پر تقسیم کیا جائے تو ان سب کو کافی ہو جائے۔ اس سے حضرت عمر کی مراد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ اور صحابہ کرام کی صفات کے بارے میں صحابہ کرام کی اقوال کے عنوان میں گزر چکا ہے۔ جب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہنسا کرتے تھے، انہوں نے فرمایا ہاں، مگر ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں سے بھی بڑا تھا۔ اور مشقتیں و تکلیفیں برداشت کرنے کے عنوان میں گزر چکا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مشرکین نے پکڑا اور اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک انہوں نے ان کے معبودوں کی تعریف نہ کی۔ تو انہوں نے حضور سے عرض کیا مجھے اتنی تکلیف پہنچائی گئی کہ آخر مجھے مجبور ہو کر آپ کی گستاخی کرنی پڑی اور ان کے معبودوں کی تعریف کرنی پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے دل کو کیسا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا میں اپنے دل کو مطمئن پاتا ہوں۔ اور امیر کا کسی کو اپنے بعد خلیفہ بنانے کے عنوان میں گزر چکا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم لوگ مجھے میرے رب سے ڈراتے ہو؟ میں کہہ دوں گا اے اللہ، میں نے تیری مخلوق میں سے سب سے بہترین آدمی کو ان کا خلیفہ بنایا تھا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کو اور حضرت عمر کو تم دونوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ اور بیت المال کے سارے مال کو تقسیم کر دینے کے عنوان میں گزر چکا ہے کہ ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اے امیر المؤمنین، ہو سکتا ہے کہ کبھی دشمن حملہ آور ہو جائے یا مسلمانوں پر اچانک کوئی مصیبت آ پڑے، تو ان ضرورتوں کے لیے اگر آپ اس مال میں سے کچھ بچا کر رکھ لیں تو اچھا ہوگا۔ یہ سن کر حضرت عمر نے فرمایا تمہاری زبان پر شیطان بول رہا ہے اور اس کا جواب اللہ مجھے سکھا رہا ہے اور اس کے شر سے مجھے بچا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے ان تمام ضرورتوں کے لیے وہی سب کچھ تیار کیا ہوا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت، ہر مصیبت کا علاج اور ہر ضرورت کا انتظام اللہ و رسول کی ماننا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کل کو پیش آنے والی ضرورت کے لیے میں آج اللہ تعالیٰ کے نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے میں نے مسلمانوں کی ضروریات کے لیے اللہ کا تقوی تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ترجمہ، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مضرتوں سے نجات کی شکل نکال لیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ صحابہ کے مال خرچ کرنے کے شوق کے باب میں مضمون گزر چکا ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سائل کو صدقہ دینے کا ارادہ کیا تو حضرت فاطمہ نے کہا وہ 6 درم تو آپ نے آٹے کے لیے رکھوائے تھے۔ حضرت علی نے کہا کسی بھی بندے کا ایمان اس وقت تک سچا ثابت نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو جو چیز اس کے پاس ہے اس سے زیادہ اعتماد اس چیز پر نہ ہو جائے جو اللہ کے خزانوں میں ہے۔ مال واپس کرنے کے باب میں مضمون گزر چکا ہے کہ حضرت عابد بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے تمہاری زمین کے اس ٹکڑے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آج ایک ایسی صورت نازل ہوئی جس نے ہمیں دنیا ہی بھلا دی، اور وہ صورت یہ ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔
ان منکر لوگوں سے ان کا وقت حساب نزدیک آ پہنچا، اور یہ بھی غفلت ہی میں پڑے ہوئے ہیں اور اعراض کیے ہوئے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ بڑی فضیلت والے لوگوں میں سے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں 3 حالتوں میں جیسا ہوں، اگر ہر وقت ویسا رہوں تو یقیناً جنت والوں میں سے ہو جاؤں، اور مجھے اس میں کوئی شک نہ رہے۔ ایک وہ حالت جب کہ میں خود قرآن پڑھ رہا ہوں یا کوئی اور قرآن پڑھ رہا ہو اور میں سن رہا ہوں۔ دوسری وہ حالت جب کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سن رہا ہوں۔ تیسری وہ حالت جب کہ میں کسی جنازے میں شریک ہوں، اور جب بھی میں کسی جنازے میں شریک ہوتا ہوں تو اپنے دل میں صرف یہی سوچتا ہوں کہ اس جنازے کے ساتھ کیا ہوگا۔